اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے وہ ولی ہیں۔ تاریخ اسلام میں جتنے لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اتنے لوگ کسی ولی کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز مدینے حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور سے آواز آئی۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ معین الدین کو بلاؤ۔ خادم دوڑ کے جانے لگے اور آواز لگانے لگے، این معین الدین، این معین الدین۔ جب معین الدین کو آواز لگانے لگے تو جن جن کا نام معین الدین ہوتا سب کھڑے ہو جاتے اور کہنے لگتے لبیک لبیک۔ پھر وہ خدام پلٹ کر بارگاہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانے کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں تو کئی معین الدین ہیں، تو میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ روضہ انور سے آواز آتی ہے کہ میں نے معین الدین چشتی کو بلایا ہے، میں معین الدین چشتی کو بلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیرت الاکتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے چلے تو آپ کا قیام بغداد کی سرزمین پر ہوا۔ آپ بغداد میں قیام فرما تھے اور آپ کی ولایت کی شہرت کے ڈنکے پورے بغداد میں بجنے لگے۔ اسی دوران 7 آتش پرست آپ کے امتحان کے لیے آئے۔ وہ بہت بڑے کامل تھے، وہ اپنی ریاضات میں اور ان کا علم یہ تھا کہ 6 ماہ تک ریاضات کرتے، روزے رکھتے اور لقمے سے روزہ افطار کرتے۔ وہ 7 حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بغداد شریف کے قیام کے دوران آئے۔ ان کا خیال تھا اپنے علم و فن سے آپ کے مبارک قدم متزلزل کر دیں گے، مگر اللہ اکبر، جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا تو وہ کانپنے لگے۔ بس زبان سے کچھ نہ کہا، بس 7 کے 7 آپ کے قدموں پر گر پڑے۔ آپ نے فرمایا، نادانو، آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس لیے آگ کی پرستش کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اور مرنے کے بعد آگ ہمیں نہ جلا پائے۔ آپ نے فرمایا،
اس طرح آگ کے جلانے سے بچ نہیں سکتے جب تک خدا کی پرستش نہیں کرو گے، آگ تمہیں جلائے گی ہی۔ انہوں نے کہا آپ تو خدا کی پرستش کرتے ہیں، کیا آپ کو آگ نہیں جلائے گی؟ آپ نے فرمایا مجھے آگ جلانے کی بات کرتے ہو؟ ارے آگ معین الدین کے جسم کو کیا بلکہ معین الدین کی جوتیوں تک کو نہیں جلا سکتی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں منظر دکھا دیں۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا جاؤ یہ جوتی آگ میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے آگ کو حکم دیا، آگ معین الدین کی جوتیوں کا خیال کرنا۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ آگ کی کیا مجال ہے کہ میرے معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی جوتیوں کو بھی چھو سکے۔ اللہ اکبر۔ وہ وہیں مشرف با اسلام ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ ہند ہیں خواجہ پیا ہند الولی، رحمت کونین ہیں خواجہ پیا ہند الولی۔ آپ کا مقام اور آپ کا رتبہ اللہ اکبر۔ ہر پیر اپنے مرید کا چہیتا ہوتا ہے، مگر غریب نواز اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہیتے اور لاڈلے تھے۔ جب آپ ایک کامل مرشد کی تلاش میں نکلے، آپ نے علم تو حاصل کر لیا، مگر مرشد کی جستجو میں جب نکلے، آپ قصبہ ہارون میں پہنچے اور آپ نے وہاں پر مرشد کی تلاش اور جستجو جاری رکھی۔ ادھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ 70 درویشوں کو علم ولایت سے سرفراز فرما رہے تھے۔ جیسے ہی ہند کے راجہ حضرت خواجہ غریب نواز نے کنڈی کھٹکھٹائی، آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ آج دروازہ کوئی نہیں کھولے گا۔ آپ نے فرمایا آج دروازہ میں کھولوں گا، کیونکہ آج مجھ سے مرید ہونے آیا ہے وہ عطائے مصطفیٰ ہے، وہ نائب النبی ہے، وہ میرا معین الدین ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا اور آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو ایک حجرہ دیا اور فرمایا معین الدین ریاضت کی منزلیں طے کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت خواجہ معین الدین کو تعلیمات سے سرفراز فرمایا اور فرمایا جاؤ معین الدین 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ نے جب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی تو آپ اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں۔ آپ اپنے مرشد کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ کے مرشد آپ سے فرماتے ہیں معین الدین کیا دیکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ معین الدین 1000 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت کرو۔ آپ قل ھو اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور جب آپ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما لیتے ہیں پھر آپ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ پھر آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں معین الدین آسمان کی طرف دیکھو۔ آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کے پیر نے آپ سے فرمایا معین الدین کیا دیکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور
عرش اعظم تک دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا جاؤ معین الدین، ابھی اور ریاضت کی منزلوں کو طے کرو۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ ریاضت کی منزلوں کو طے کر چکے تو آپ پھر اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ نگاہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں معین الدین کیا دیکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور اب عالم یہ ہو چکا ہے کہ اپنی 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اب یہ عالم ہو چکا ہے کہ اپنی 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم کا دیدار کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا اور سرفراز فرما دیا، اور پھر آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور جب آپ اپنے پیر کے ساتھ طواف کر رہے تھے تو آپ کے پیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے باری تعالی میں اپنے معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اے باری تعالی میرے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ اکبر۔ تو غیب سے یہ ندا آتی ہے اے عثمان ہرونی جاؤ ہم نے تمہارے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ غیب سے ندا آتی ہے اے معین الدین مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اے مولا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا مانگتا ہوں، بس اتنی تمنا رکھتا ہوں کہ میرے سلسلے میں قیامت تک جتنے مرید ہوں اللہ تو ان تمام کو جنت عطا فرما دے۔ غیب سے آواز آتی ہے معین الدین ہم نے تمہارے سلسلے میں قیامت تک آنے والے ہر ایک مرید کو بخش دیا اور اسے جنتی بنا دیا، اللہ اکبر۔ مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ خواجہ خواجگاں معین الدین فخر کون و مقام معین الدین، قرب حق اے نیاز گر خواہی، قرب حق اے نیاز گر خواہی، ساس ورد زباں معین الدین، ساس ورد زباں معین الدین، اللہ اکبر۔ کون غریب نواز کا مقام سمجھ سکتا ہے؟ حضرت قطب عالم مدار اعظم حضرت شاہ نیاز بے نیاز رضی اللہ تعالی عنہ بریلوی اپنی ربائی میں فرماتے ہیں کہ قرب حق اے نیاز گر خواہی، ساس ورد زباں معین الدین، یعنی اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اگر اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو یا معین الدین یا معین الدین یا معین الدین پڑھتے رہو، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساس ورد زباں معین الدین، ساس ورد